محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے ساری کی ساری کائناتوں کا، مالک ہے ارض و سما کا، رازق ہے جن و انس کا، قادر ہے بحر و بر کا، مقتدر ہے شجر و حجر کا۔ کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم و اشارے کا غلام ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے اشرف المخلوقات میں ہم تمام کو پیدا فرمایا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے امت محمدیہ میں ہم کو پیدا فرما کر ایک شرف ہم کو بخشا، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں آج اس کے گھر میں جمع ہونے کی اس نے توفیق عطا فرمائی۔ الغرض ثنا کروں تیری تو سلیقہ نہیں بیاں کرنے کا، اور اگر یوں چپ رہوں تو زباں کے لیے گوارا نہیں۔ سبحان ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے پناہ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، بالخصوص سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ہواؤں کے فراٹوں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، لا تعداد ان گنت درود و سلام کا نزول ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جنہیں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو یا آپ کی بنائی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے، ان کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یدخلہ ناراً، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، خالداً فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو پامال کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے ان رسوا کن عذاب کے مستحق بننے والے ہیں۔ اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات اس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات کے متعلق کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں، پہلے گناہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو سناتا چلوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ یہ حضرت
نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اور برائی یا گناہ اس چیز کا نام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں جو ہے کراہیت، جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور تم اس سے کراہیت محسوس کرے کہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو جائے، تمہارے اس عمل کے بارے میں معلوم ہو جائے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی جو ہے تعریف بیان کی اور گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کی مثال اگر میں دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کوئی آدمی ہے جو ایک کمپنی کے اندر کام کرتا ہے، ملازم ہے، اور اس کا ایک وقت متعین ہے، ایک کام اس کا متعین ہے، اور وہ اپنے کام کو کرنے کے اندر جب اس کا مالک وہاں سے چلا جائے، دور ہو جائے، یا پھر اسے نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ اپنے کام کے اندر کوتاہی کرے اور اپنے کام کو روک دے، اور وہ اپنے دل کے اندر یہ کھٹک کو محسوس کرے یا اس بات کو وہ ناپسند کرے کہ اس کے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ کام نہ کر رہا ہو، یا پھر اس کے مالک تک یہ بات پہنچ جائے کہ جو کام اس کا دیا گیا تھا وہ کام سے جو ہے وہ کترا رہا ہے اور وہ کام کو وہ نہیں انجام دے رہا ہے۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے۔ الغرض عزیزان محترم، گناہ اس چیز کو کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہو اور وہ عمل خلاف شرعیت ہو، وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی میں ہو، اور وہ آپ کے دل میں کھٹکتا ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اللہ کے پاس مجھے جو ہے پکڑانے والا ہے، یا پھر میرا یہ عمل لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ مختصر سی تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے گناہ کی ہے۔ عزیزان محترم، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا مگر جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ مگر ہم میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتے بھی ہیں، لیکن بعض ہم میں کے ایسے لوگ ہیں جو نہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں کے بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور کافر وہ لوگ ہیں، گنہگار وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اور اپنے نفس کی معبودیت کے اندر، اپنے نفس کی پرستش کے اندر وہ لوگ جو ہے زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کافر کہا ہے، یا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کافروں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو قرار دیا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی ان کو سزا دے کر کے رہتا ہے، اور پھر ان گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی کے اندر دنیا میں بھی نمودار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا اس انسان کو دے کر کے رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے انسان کی زندگی پر گناہوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کن چیزوں پر گناہوں کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اگر دیکھا جائے تو انسان کے دین پر اس کے گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ فام پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان جب اس گناہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ کا دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ عُقُوبَتِهِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، کہ انسان جب گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، انسان جب گناہ کرنے لگ جاتا ہے، گناہ در گناہ اس کی زندگی میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر جھوٹ بول دے، ایک آدمی اگر جھوٹ بول دے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس آدمی کو کئی ایک جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یا پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس انسان کو بے شمار جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہ آدمی ایک کے بعد دیگرے جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، جھوٹ بولتا چلے جاتا ہے، اور ایک کے بعد دیگر جو ہے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کی سزا ہے، یا انسان کے گناہوں کے وہ اثرات ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسرے گناہ جو ہے کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے دین پر یہ سب سے پہلا اثر گناہ کا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد دیگر جو ہے گناہ کرنے کا عادی بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی پر یا اس کے دین پر جو گناہوں کے اثرات رونما ہوتے ہیں، ان میں انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے نیکیاں کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان نیکیوں سے دور بھاگنے لگتا ہے، نیکیاں کرنے سے کترانے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اگر کوئی انسان نیکی کر بھی لے، کوئی انسان اگر جو ہے گناہوں میں ملوث ہو کر نیکیاں کر بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ اپنی خوشی سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، یا پھر یہ اپنے غم کے ساتھ ناخوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے نیکیوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں۔ تو انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی پر، انسان کے دل پر اور انسان کے دین پر جب گناہوں کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذرا محترم کچھ گناہ انسان کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، انسان اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور نہ جانے اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات کو دنیا کے اندر بنا رکھا ہے ان سارے کے سارے مخلوقات کے لعنت کا بھی انسان مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد عزیزان محترم آگے بڑھتے چلے تو اس کے دین پر دیکھیے کہ انسان نبی اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی جو ہے محروم ہو جاتا ہے جب اس کے دین پر گناہوں کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مومن کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کی بخشش فرما دے، اور ان لوگوں کو ایسے باغوں میں ڈال دے جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے حق میں دعائیں فرماتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے حق میں دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے بھی تو قبول کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعائیں ہیں جو انسان کے دین پر رونما ہوتی ہیں، مگر ذرا بتلائیے ایک ایسی روایت یا ایک ایسی آیت جو گناہگار کے حق میں بتائی گئی ہو کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرے، انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے اور پھر اس کے لیے کسی فرشتے نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو۔ تو یہ نقصان ہے گناہوں کے اثرات کا کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے چلے تو آپ دیکھیں انسان جب گناہوں کے اثرات اس کے دین پر مرتب ہوتے ہیں تو وہ مومنوں کے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جو اجر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔
جو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی گنہگاروں کے اجر کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ تو یہ اس گناہوں کے اثرات میں دین پر یہ ایک اثر ہے کہ انسان جو ہے مومنوں کے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان جب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے دین پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ انسان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا والوں کے سامنے بھی اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عزت جو ہے نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان کی دنیا کے اندر کوئی ذلت، ان کی دنیا کے اندر کوئی عزت ہونے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اور ایک پہلو جو اور ایک نقطہ ہے جو گناہوں کے اثرات کا انسان کے دین پر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نفرت کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو گناہوں کے اندر ملوث ہوتا جاتا ہے، جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا، یا پھر جو انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اس گناہ پر تائب نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ہرگز محبت نہیں کرتا جو خوان، جو خیانت کرنے والا ہو اور گنہگار بندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ہم تمام کو غور کرنا چاہیے اور ان نکات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ نکات ہیں جو انسان کے دین پر گناہ کرنے کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ وہ اثرات ہیں جو انسان کے دین پر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان گناہوں سے اور ان کے برے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی میں گناہوں کے جو اثرات انسان پر رونما ہوتے ہیں، اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو انسان کے دل کے اوپر یہ گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جو دل پر اس کے مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے۔ دل کو ٹیڑھا کر دیے جانے سے مراد یہ ہے، اکثر لوگ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے والے آج بن چکے ہیں اور عبادت کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ یعنی لوگ اپنی مرضی سے عبادت کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادات کو نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنی من مانی سے اپنی مرضی کے مطابق عبادات کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا ایک اثر انسان کے دل پر جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، پھر اب وہ جس طریقے سے چاہے عمل کرے اس کے سزا اسے دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑنے والا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم آگے بڑھتے چلے تو انسان کے دل پر گناہوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کا دل کمزور ہونے لگ جاتا ہے، انسان کا دل بزدل ہو جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھیں انسان کا دل جو ہے تاریک ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے دل میں ایک اندھیرا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک تاریکی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ ڈر اور خوف لگا ہوتا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، انسان کے دل میں یہ ہمیشہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے، وہ کراہیت محسوس کرتا ہے کہ اس کے گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے، یہ انسان ہمیشہ ڈر جو ہے میں محسوس رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے ہمیشہ بے چینی کے عالم میں رہتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں انسان جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اکثر اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ انسان جو ہے بے قراری اور اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو دلوں کا سکون یاد رکھو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہے۔
دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی ملنے والا ہے. گناہگار کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوتا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم انسان ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان علم سے اور دینی علم سے جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے. علم اور دینی علم سے جو ہے انسان محروم کر دیا جاتا ہے. کیوں کہ علم کا تعلق دل سے ہے. علم کا تعلق دل سے ہے اور وہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو بے نور نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں کو بے نور کر دے گا. یہ گناہ کا اثر ہے انسان کے دل پر کہ انسان جو ہے دینی علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ انسان جو ہے سینے سے اس کے دل کو بے منور کر دیا جانا, اس کے سینے سے نور کو نہ بھرا جانا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کو دینی علم حاصل نہیں ہوگا, حتیٰ کہ وہ انسان قرآن سے بھی محروم ہو جائے گا, قرآن کے علم سے بھی محروم ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ انسان قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کے اوپر گناہ کے اثرات مرور ہوتے ہیں, کس طریقے سے انسان کے اوپر گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کی ذات کے اوپر بھی اور اس کے دل کے اوپر بھی. اور پھر انسان جو ہے دنیا کے اندر اگر عزت چاہتا ہے, انسان دنیا کے اندر اگر عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دے, اس لیے کہ گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عزت عطا نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو کوئی بھی یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا کے اندر عزت عطا کی جائے تو اللہ جان لو کہ ساری کی ساری عزتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو عزتیں عطا کرتا ہے, انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے. یہ دوسرا پہلو تھا عزیزان محترم, جو گناہوں کے اثرات انسان کے اوپر کس طریقے سے انسان زندگی پر رونما ہوتے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. آئیے تیسرا جو پہلو ہے انسان کی زندگی پر گناہوں کے اثرات کا, وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر بھی گناہوں کے اثرات رونما ہوتے ہیں. انسان جو اعمال اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے ان اعمال کے اوپر بھی اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں تو بہتر ہوگا کہ کیسے انسان کی زندگی پر جب گناہوں کے اثرات رونما ہوتے ہیں تو اس انسان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ذرات کے برابر ان نیکیوں کو اڑا دے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم ذرا غور کر کے دیکھیں اس حدیث کے اوپر, ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین تمہاری ان نیکیوں کو ذرات کے برابر ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا سکیں, ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہاری ہی طرح نماز پڑھنے والے ہوں گے, وہ تمہاری ہی طرح صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے, وہ تمہاری ہی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے, وہ تمہاری ہی طرح حج ادا کرنے والے ہوں گے, وہ تمہاری ہی طرح جو ہے خیر کے کام کرنے والے ہوں گے. لیکن جب کبھی بھی وہ تنہائی کو پائیں گے, جب کبھی بھی وہ خلوت کو اختیار کریں گے, وہ اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کریں گے, وہ اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کریں گے. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین جن کے اعمال کو برباد کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم رسید کر دے گا. اس حدیث پہ رک کر کے میں خصوصیت کے ساتھ آج نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا
نوجوانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور اس فتنے سے، اس موبائل کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم دنیا جہان کے نیکیاں کر لو، تم دنیا جہان کے صدقہ اور خیرات کر لو، تم دنیا جہان کی نمازیں پڑھ لو، تم دنیا جہان کی نیکیاں کر لو، لیکن تم اگر اس موبائل کے ذریعے سے فحاشی کو دیکھو گے، تم اس موبائل کے ذریعے سے بند کمروں کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرو گے، زنا کو اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے، تو اس حدیث کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم رسید کر دے گا۔ انسان کے اعمال پر گناہوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو عمل یا دوسرا ایسا نقطہ جو انسان کے اعمال کا برباد کر دیتا ہے اور انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے اسے جہنم رسید کر دیتا ہے گناہوں کے اثرات کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، بتاؤ کہ مفلس کون ہے، بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، قالوا المفلس فینا من لا درہما لہ ولا متاعا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی مال و متاع ہے، کوئی سامان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مندی ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر مال کما لیں، مال جمع کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر جو ہے بینک بیلنس رکھ لے، اچھی پراپرٹی رکھ لے، اچھے جو ہے اولاد کے لیے ہم کاروبار چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ ہرگز وہ آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو آخرت کی تیاری کر لے، عقل مند وہ آدمی ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة یأتی قد شتم هذا وخذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أحد من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن اپنی نمازوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تم میں کا مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن اپنے روزوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تم میں کا مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن زکوٰۃ کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وَخَذَفَ هَذَا، اس نے کسی کو جو ہے نقصان پہنچایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کے مال کو کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا، اس نے کسی کے خون کو بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اس نے کسی کو جو ہے مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن اتنی ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے، مگر ان کی زندگی کے اندر انہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے، ایسے گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری اچھائیوں کو، ساری کی ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ان کی نیکیوں کو تقسیم کر دے گا جس کے ساتھ اس نے جو ہے بدسلوکی کی ہوگی، جس کو اس نے مارا ہوگا، جس کے مال کو اس نے کھایا ہوگا، جسے اس نے تکلیف پہنچائی ہوگی، جسے اس نے جو ہے نقصان پہنچایا ہوگا، جسے اس نے گالی دی ہوگی، وہ انسان کو اس کی حسنات کو، اس کی نیکیوں کو دے دیا جائے گا۔ یہاں تک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے جس کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے اس گناہوں کے اس کے اوپر مسلط کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم طرح فی النار، اس انسان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں عزیزان محترم جو انسان کے اعمال کا برباد کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ پڑوسیوں کو تکلیف دے دیا جائے، رشتہ داروں سے جو ہے قرض لے کر کے انہیں قرض نہ لوٹایا جائے، دوست احباب کو پریشان کیا جائے، پڑوسیوں کو ستایا جائے، حقوق داروں کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے، یہ یاد رکھیں یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے، یہ وہ گناہ ہے جس کے اثرات دنیا میں بھی آپ کے اوپر
رونما ہوں گے اور آخرت میں یہ گناہ آپ کی آخرت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اب آئیے آخری پہلو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کے جو اثرات رونما ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اوپر کس طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے یا معاشرے کی اکثریت اجتماعیت گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات اور انسانی زندگی پر معاشرے کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو لوگوں کے اوپر عذابات کو مسلط کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذابات کو بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چیخ کو بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے عذاب کو بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسانے کے عذاب کو بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کرنے کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلکہ یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتوت کرتے ہو، جو تمہاری اپنی بدعمالیاں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو ایسی عذابات کو مسلط کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیخ اور ہوا کے ذریعے سے تمہیں ہلاک اور برباد کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غرق کر کے عذاب دیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی پر جو معاشرے میں اثرات رونما ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو اثر رونما ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ انسان جب گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھیننا شروع کر دیتا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے، اور انسان جب ناشکری میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ عطا کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو مصیبتوں کو ڈالتا ہے، تم پر جو اثرات رونما ہوتے ہیں گناہوں کے، جو تم کسی مصیبت میں ملوث ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تم اللہ رب العالمین سے کثرت سے جو ہے توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے گناہوں کے اثرات میں یہ بھی ہے جو معاشرے پر رونما ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہ زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون زمین میں اور پانی میں جو کچھ بھی فساد رونما ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اور پھر عزیزان محترم، دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کے اثرات نمودار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو دنیا میں بھی اسے جو ہے سزا دیتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر کے اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں۔ اس حدیث کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہیں ہم لوگ بھی اس کے اندر شامل تو نہیں ہیں، کہیں ہم لوگ بھی اس حدیث کی زد میں آ تو نہیں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، جب تم میں سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو تم میں سے کسی قوم کے پاس آ جائیں، یا تم دیکھو کہ 5 چیزیں تم میں سے کسی کے پاس آ جائیں تو یاد رکھو تم لوگ ضرور بضرور سزا پاؤ گے، ضرور بضرور ان گناہوں کے اثرات تم پر نمودار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں جو ہے سزا دے کر کے رہے گا۔ اس بات کی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی جماعت سے فرمایا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو گناہ کا ذکر کیا، جب تم دیکھو کہ کسی قوم کے اندر فحاشی ظاہری طور پر عام ہو جائے، جب تم دیکھو کسی قوم کے اندر فحاشی ظاہری طور پر عام ہو جائے اور وہ اعلانیہ اس فحاشی کو پھیلانے لگ جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں میں طاعون اور ایسے امراض کو پھیلا دے گا جو تم سے پہلے کسی قوم کے اندر پائی نہیں جاتی تھی۔
اس کی مثال آج ہماری زندگی کے اندر دیکھ لیا جائے تو کورونا وائرس کو ہم لے سکتے ہیں. اس سے پہلے ایسی بیماری کبھی اس دنیا کے اندر نہیں آئی جس نے ساری کی ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا. کیسے ہم اس کو کہیں گے؟ فحاشی کے پھیلنے کا عذاب. ٹک ٹاک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، یہ وہ ذریعے ہیں جو فحاشی آج دنیا میں پھیل رہی ہے. خبردار نوجوانوں، یاد رکھو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. یہ فتنے ہیں جو تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دیں گے. اس لیے فحاشی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. جب فحاشی عام ہوتی ہے، ظاہری طور پر ہونے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں ملوث کر دیتا ہے جو بیماری تم سے پہلے کسی قوم میں داخل نہیں ہوئی تھی. یہ پہلا گناہ ہے. پھر دوسرا گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری قوم کے اندر یا کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جانے لگی، ناپ تول میں کمی کی جانے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے عذاب کو نازل کرے گا کہ بدحالی تمہارے اندر جو ہے داخل کر دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کر دے گا. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کے معاملے میں کس طریقے سے ڈنڈیاں ہم مارتے ہیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور پھر اس کا عذاب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے معاشی بحران کے اندر ہمیں ملوث کر کے رکھا ہے. کس طریقے سے مہنگائی آج عروج پر چڑھتی ہوئی جا رہی ہے اور ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو کر کے بیٹھے. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے جو معاشرے پر رونما ہوتا ہے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. تیسرا جو گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی قوم کے لوگ زکوٰۃ کو ادا نہ کرتے ہو، زکوٰۃ کو ادا نہ کرتے ہو، اپنے زکوٰۃ کو جو ہے نہ ادا کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر بارش کو روک لیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حد سالی اس قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. مگر یاد رکھو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کو بھی بنا رکھا ہے اور جانوروں کے بھی اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہی جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کبھی کبھار بارش کا نزول کر دیا کرے گا، ورنہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سے بارش کو مکمل طور پر روک لے گا. چوتھا گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑنے لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑنے لگ جائے، تو تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کی ملکیت پر قابض ہو جائیں گے، جو ان کی زمینوں کو، ان کی ملکیت کو قابض کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑنے والے بن چکے ہیں، جس کے نتیجے ہم نے سابقہ میں دیکھا کہ کس طریقے سے دشمنوں نے ہم سے ہمارے ملکیت کو قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی وہ سازشیں اب بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اور پھر پانچواں گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی قوم اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ کر کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر کے اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں پر جب فیصلہ کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آپس میں بھڑا دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان آج خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. ہم اللہ رب العالمین کے قانون کو نہیں مانتے، آج ہم انسان اپنے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل کرنے پیدا ہونے کے عادی بن چکے ہیں، جس کے نتیجے میں دیکھیے آج باپ بیٹے سے بھی اختلاف ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہے، پڑوسی کے اندر اختلاف ہے، نہ جانے کتنے ایسے اختلاف ہیں جو آج ہم مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اس حدیث کو غور کیجئے کہ کیا اس حدیث کی حروف بحروف آج ہم پر پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ یقیناً آ رہا ہے. محترم، یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے پر بھی آج نظر آ رہے ہیں، اور یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں. ہم تمام کو چاہیے یہی وقت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، یہی وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا اور رب کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ اور استغفار کرنے کا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے،
ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی انسان سے گناہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وخیر الخطائین التوابون، تم میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے، تم میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جس سے کوئی گناہ جو ہے خطا سرزد ہو جائے اور وہ اس پر فوری اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے والا، اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔